بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. یوسف علیہ السلام کی دعوت توحید. شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اپنی کتاب منہج الانبیاء میں فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں جو کریم ابن الکریم ہیں، جیسا کہ یہ بات حدیث میں آئی ہیں، صحیح حدیث میں، بخاری وغیرہ میں، اور اس کتاب کی تعلیق میں اس کی تفصیل دی گئی ہے. فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک طویل صورت نازل فرمائی ہے، جو ہم سے آپ کی بچپن سے لے کر وفات تک کی حیات کریمہ بیان کرتی ہیں کہ زمانے کے کتنے احوال کی الٹ پھیر آپ کے ساتھ رہی، اور جن مصائب کا آپ کو سامنا ہوا تو ان کا نبوت کی طاقت اور اس کے صبر، حکمت اور بردباری سے کس طرح مقابلہ فرمایا. یوسف علیہ السلام نے مصر کے فرعونوں کے محلات میں ہونے والا فساد اور ظلم دیکھا، ساتھ ہی اس قوم کے عقائد کو بھی جانا جن میں آپ نے زندگی گزاری تھی. جان گئے جو کچھ فساد اور اوثان پرستی. اوثان ہم اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ یہی اس کا ترجمہ ہے. صنم عام بت کو کہا جاتا ہے، اوثان اس سے زیادہ ہے جس میں ان کے قبر مزار وغیرہ بھی آتے ہیں، لہذا اس بات پہ تنبیہ ضروری ہے. بہرحال شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جان گئے یوسف علیہ السلام کہ جو کچھ فساد اور اوثان پرستی ان میں پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں اور گائیں کو معبود بناتے ہیں. اس نبی کریم کا قصہ تو خاصا طویل ہے، ہم اس میں سے صرف آپ کے قید ہونے اور دعوت کی جانب اشارہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور قید خانے میں ان کے ساتھ دو جوان داخل ہوئے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، دونوں میں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اور دوسرے نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک آپ ہمیں احسان کرنے والوں میں سے دکھائی دیتے ہیں. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، انہوں نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہیں جو میرے رب نے مجھے سکھایا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے، ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں. ذلك فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل سے ہیں اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا الگ الگ متفرق رب بہتر ہیں یا ایک زبردست سب پر غالب اللہ. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان،
تم تو نہیں کرتے اس کے علاوہ کسی کی عبادت مگر وہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم نہیں کرو عبادت مگر صرف اسی کی۔ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اس نے حکم دیا ہے کہ تم نہیں کرو عبادت مگر صرف اسی کی، یہی ٹھیک راستہ ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی ٹھیک راستہ یعنی دین ہے، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ شیخ فرماتے ہیں اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محلات میں زندگی بسر کی اور حکومت و حکام کی تمام برائیوں کو آپ قریب سے جانتے تھے، بلکہ عملاً آپ نے ان کے مکر و فریب، ظلم و ستم، ناانصافی اور قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اور ایسے بت و اوثان پرست قوم میں آپ نے زندگی بسر کی جو بتوں، گائیں اور ستاروں کی عبادت کرتی تھیں۔ پھر آپ نے اصلاح کا عمل کہاں سے شروع کیا اور آپ کا نقطہ آغاز کیا تھا؟ جبکہ آپ ظلماً جیل میں ڈال دیے گئے اور ان کے ساتھ انہی کی طرح اور لوگ بھی ظلماً جیل میں بند تھے، کہ آپ نے اپنی دعوت اللہ کا آغاز انہیں ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف بھڑکانے سے کیا۔ اگر آپ یہ طرز عمل اختیار کرتے تو یقیناً یہ ایک سیاسی راستہ تھا اور اس کام کا سنہری موقع آپ کے سامنے تھا۔ یہاں آپ نے اپنی دعوت کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے آپ کے آباء و اجداد کرام، جن میں سر فہرست توحید کی طرف دعوت دینے والوں کے امام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ اصلاح کا واحد راستہ عقیدے، توحید اور عبادت کو اکیلے اللہ کے لیے خاص کرنے کی دعوت ہی ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کرام کی پیروی کرتے ہوئے عقیدہ توحید کی دعوت سے آغاز فرمایا، ان کے عقیدے پر فخر کرتے ہوئے اور مشرکین کی بے وقوفی اور اللہ کے علاوہ بتوں، گائیں اور ستاروں کو رب بنانے پر تحقیر و تنقید کرتے ہوئے۔ اس واضح بیان کے بعد اور توحید کی کھری دعوت اور شرک کے رد کے بعد آپ نے اپنی دعوت اور حجت کو اس قول سے تقویت پہنچائی کہ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا۔ اس کی تعلیق میں شیخ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قواعد توحید میں سے اساسی قاعدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا، لیکن صد افسوس کہ آج کل اکثر ایسے دینی، سیاسی، اصلاحی داعیان نظر آئیں گے جو اس آیت کی بنیادی دلالت یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص عبادت سے پھیر کر اپنی سیاسی دلالت یعنی اسلامی ریاست کا قیام، جہاں ان کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی خلافت و نیابت کے طور پر اسلامی شریعت کا نفاذ ہوگا کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس میں اس قدر مبالغہ آرائی کی کہ لوگوں کو اس آیت کا اصل معنی تک بھلا دیا، اور اب اس آیت سے صرف اور صرف ان کا یہی جدید مفہوم سمجھا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہی سلوک انہوں نے تمام یا اکثر آیات توحید کے ساتھ کیا ہے۔ پھر آپ نے آگے فرماتے ہیں شیخ، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کا۔ پھر آپ نے اس حاکمیت کی تفسیر خود فرمائی کہ وہ اللہ کی توحید اور اس اکیلے کی عبادت ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، اس نے حکم دیا کہ نہیں کرو عبادت مگر صرف اسی کی، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اور توحید کے تعلق سے فرماتے ہیں ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہی سیدھا دین ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یوسف علیہ السلام اسی حکومت کے اعلیٰ منصب پر پہنچتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اس کی تعلیق میں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب الحسبہ میں فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے یوسف الصدیق علیہ السلام فرعون مصر کے نائب تھے، جبکہ خود بادشاہ اور اس کی قوم مشرک تھی، لیکن آپ اپنے اس منصب پر رہ کر بقدر استطاعت عدل و انصاف اور امور خیر انجام دیتے اور حسب امکان انہیں صحیح ایمان و عقیدے کی دعوت بھی دیا کرتے تھے۔
تو شیخ فرما رہے تھے، شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ، کہ اور یوسف علیہ السلام اسی حکومت کے اعلیٰ منصب پر پہنچتے ہیں، اور آپ اللہ کی توحید کی جانب دعوت اور اپنی دعوت و نبوت اور واضح دلائل قائم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی امور کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اسے اپنے لیے خاص کر لوں۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب اس نے آپ سے بات کی تو کہنے لگا بلا شبہ آج آپ ہمارے ہاں بڑی عزت و مرتبے والے اور امین ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں، بے شک میں مکمل حفاظت کرنے والا اور خوب علم رکھنے والا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے مولا کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ تعالیٰ آل فرعون کے ایک مومن کی زبانی آپ کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی یوسف تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر بھی تم شک و شبہ کرتے رہے اس میں جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ کبھی کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا اور شکی ہو۔ تو ان آیات کریمہ نے ہمارے سامنے یوسف علیہ السلام کی جو سیرت پیش کی ہے، اس کی فقہ و فہم یہ ہے کہ توحید کی دعوت ایک ایسی بات ہے جس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور شرک ایسی برائی ہے جس کے خلاف جنگ میں کبھی کوئی نرمی اور مداہنت اختیار نہیں کرنی چاہیے، چاہے داعی اللہ کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، بلکہ کسی بھی مسلمان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں کہ وہ اس بارے میں کوئی لچک یا مداہنت کا مظاہرہ کرے۔ اس سے ہم پر عقیدے کی اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے نزدیک کیا عظمت اور بلند مقام ہے واضح ہوتا ہے، اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس میں دین کے دیگر فروعات میں کتنا عظیم فرق اور امتیاز ہے۔ کسی مسلمان بالخصوص داعی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ایسے عہدے جو عقیدے میں خلل کا باعث ہو یا اس کے منافی ہو پر فائز ہوں، کہ وہ مشرکین کے کاہنوں کی طرح کاہن بن جائے یا بتوں مزاروں کا مجاور و سجادہ نشین بن بیٹھے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کا شمار گمراہ مشرکین میں ہوگا۔ البتہ تشریعی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرے، ورنہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کے مطابق حکم نہ کرے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور اس صورت میں کفر وہی ہوگا جس کی تفصیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ میں سے علماء اسلام نے کی ہے۔ وہ کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شریعت کو حقیر جانے اور غیر شرعی فیصلوں کو حلال سمجھے، اور وہ کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعظیم کرتا ہو اور غیر شرعی قانون کو حلال نہ سمجھتا ہو، لیکن اس کی خواہش نفس اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے علاوہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ اس کے بس میں ہے۔ ایسی حالت میں مسلمان کسی بھی غیر مسلم حکومت کا عہدہ اس شرط پر قبول کر سکتا ہے کہ وہ عدل و انصاف پر قائم رہے گا اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرے گا اور اللہ کے نازل کردہ کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا
آپ نے ایک کافر بادشاہ کی نیابت کا منصب سنبھالا، لیکن اس کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں فرماتے تھے، جیسا کہ آیت میں ہے مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ۔ آپ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین یعنی قانون کی روح سے رکھ نہیں سکتے تھے، اور آپ رعایا کے درمیان عدل و انصاف فرماتے اور انہیں توحید کی دعوت دیتے رہیں۔ اس میں ان لوگوں کی زبردست تردید ہے جو عقیدہ توحید کو ہیچ سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور اس شرک کے معاملے میں چاپلوسی سے کام لیتے ہیں جس سے پوری دنیا بھری پڑی ہے۔ توحید کے مبلغین اور شرک کے دشمنوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، اور توحید کے مبلغین کے معیار پر اترنے سے چڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ سیاست میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل اور کانوں پر یہ بات بڑی ہی گراں گزرتی ہے کہ وہ توحید یا شرک سے متعلق کچھ سنیں یا کہیں۔ بلا شبہ ایسے داعیان اپنے آپ کو گہری کھائی میں پہنچا کر بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم اعلیٰ ترین چوٹی پر پہنچ چکے ہیں۔ کیا ایسی قوم کبھی کامیاب ہو سکتی ہے جن کا موقف انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے تعلق سے ایسا ہو، الا یہ کہ وہ اپنے اس منہج سے اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں۔